بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امین پروین صاحب ہیں، ان کا کومنٹ ہے، دعا کیجئے اللہ رب العزت میرے دل کی مراد پوری فرما دیں۔ دل کی مراد پوری ہونے کے لیے آج کا میرا عمل ہے، اور آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے کومنٹ کیجئے، مختصر سا عمل بتاؤں گا، پابندی کے ساتھ اگر کریں گے صرف 3 دفعہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے حل نہ ہو دوبارہ کومنٹ کریں، میڈیسن چینج کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ مختلف ناموں سے مختلف طریقوں سے ہم اللہ رب العزت کو پکارتے رہیں گے تب تک جب تک ہمارا مسئلہ حل نہ ہو۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات کے نام سے ایک لنک ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جن کو اگر آپ فالو کر لیں دعا کرنے سے پہلے اور دعا کے دوران تو دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ بس وہی میری بیسک انسٹرکشنز ہیں۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ 27 رجب تک آپ کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ 3 دفعہ صرف آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، چاہے ایک دن میں 3 دفعہ کر لیں، چاہے 3 دن میں روزانہ 1 دفعہ کر لیں۔ 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ، اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو کم از کم 11 مرتبہ، بہتر یہ ہے کہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ کم از کم مقدار 11 دفعہ ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار 100 دفعہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے اس کو پڑھنا ہے، مصلی پر بیٹھ کر باوضو قبلہ رو ہو کے پڑھیں، زیادہ فائدہ ہے۔ اگر محسوس عام میں ہے نفل نہیں پڑھنے لیکن مصلی پر بیٹھ جائیں تو بہتر ہے قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، فائدہ زیادہ ہوتا ہے عمل کا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو۔ سامنے درود پاک شو ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیجئے گا۔ کم از کم میری رائے تو 100 مرتبہ ہے، یا یوں کر لیجئے جتنے دفعہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو اللہ سے مانگ لو، تو اللہ سے مانگ لیجئے اپنی اس مراد کے لیے جو آپ کے دل میں ہے، انشاءاللہ آپ کی وہ مراد پوری ہوگی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب اس کو پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، ذکر کی نیت سے کریں، اور جیسے اللہ کو پکار رہے ہوں، وظائف اللہ کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے، آگے پھر مسئلہ دعا سے حل ہوتا ہے۔ اللہ کو مختلف ناموں سے پکارنا ہے ہم نے، لیکن اس پہ یقین نہ ہو کہ وظیفے سے مسئلہ حل ہوگا۔ وظیفہ کرنا ہے لیکن اس کے بعد جو دعا ہے اس میں اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے کا حل چاہنا۔ اللہ رب العزت کو بندے کا مانگنا بڑا پسند ہے، مانگیے، اور جب دعا کر لیں اس کے بعد کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ مزید کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں، نہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے۔ اپنی والدہ کا نام، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، آپ کو جادو نصیبت بندش کے نام پہ بہکایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، لوٹا جائے گا۔ یہ تو مستقل چلتا رہے گا جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ نہ جڑی بوٹیوں سے، نہ لونگ کے دانوں سے، نہ سکوں سے، ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے جو طے کر دیا، جو لکھ دیا ہو کہ وہی رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے ہم اپنے مسئلے حل کروا سکتے ہیں، بس یہی ایک راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے اس بھائی کی ریکویسٹ پہ یہ وظیفہ اپلوڈ کیا ہے، آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے کومنٹ کیجیے، انشاءاللہ 24 آورز کے اندر اندر وظیفہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔